السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، مریض کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں. بہت کم کوئی اللہ ماشاءاللہ ہوگا جس کو اس دعا کے متعلق نہ پتہ ہو. بہت ہی مشہور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ایک ایسی دعا ہے جو کہ انسان کو ہر قسم کے نقصانات، مصیبت، تکلیف، پریشانی سے بچا سکتی ہے. اس کی ایک بہت ہی عمدہ مثال اور ایک کمال کی مثال جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے، کہ میرے خیال سے شاید انگلینڈ یا امریکہ تھا، تو وہاں پر ایک عالم تھا. ان کو ایک عورت نے چیلنج کیا کہ تم بہت کہتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں بچا لیتا ہے، ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے. یہ میں ٹیبل پہ زہر کی شیشی رکھی ہے، اس کو پی کے دکھاؤ تو میں پھر تمہیں مانوں گی کہ تمہارا واقعی اللہ تمہیں بچاتا ہے. تو ان عالم نے ثابت کرنا تھا. انہوں نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ کے انہوں نے شیشی کا ڈھکن کھولا، پوری پی گئے. تو اسی جگہ پر انہوں نے اس لڑکی کو چیلنج کیا. یہ دعا پڑھ کے زہر پی گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہی اسی جگہ پر انہوں نے کہا کہ میں تو پوری شیشی پی گیا ہوں، لیکن جو یہ ڈھکن میں تھوڑا بہت لگا ہوا ہے، تم ایک قطرہ پی کے دکھا دو، میں تمہارا مذہب کو اپنا لوں گا. اس نے نہیں پیا. اس کو پتہ تھا کہ میں غلط ہوں اور یہ صحیح ہے. یہ سب سے عمدہ مثال ہے. تو اور اس کی جو دوسری مثال جو اس حدیث میں ہے، یہ آتی ہے کہ حضرت عثمان بن آبان یا آبان بن عثمان، جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے، عثمان بن آبان ہے، الف با الف نون. حضرت عثمان بن عفان وہ دوسرے خلیفہ، وہ علیحدہ ہیں. ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کو سیکھا تھا. تو یہ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا جو ان کے پاس آتا ہے اس طرح سے کوئی مسائل لے کے میں پریشان ہوں یا مجھے نقصان پہنچا ہے یہ فلاں، تو یہ ہمیشہ ان کو اس دعا کے متعلق بتاتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اور رات کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ شام کو 3 مرتبہ، مغرب کے بعد صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ، صبح سے لے کے شام تک اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، خواہ آسمان کی ہو یا زمین کی ہو. اور جو شخص شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمان کی ہو. اب حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ اس حدیث کے متعلق بتا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آگے یہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، تو ان کو فالج ہو گیا. اب جو ان سے سیکھ کے گئے تھے، اب وہ بہت تعجب کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کا بتلایا کہ دعا پڑھو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان کو خود کو فالج ہو گیا. جب ان کے پاس آتے ان کی اعتماد داری کرنے کے لیے، تو آ کے لازمی سوال کرتے کہ جو آپ نے ہمیں حدیث بتائی تھی، کیا آپ نے ہمیں غلط بتائی ہے؟ اگر آپ نے غلط نہیں بتائی تو آپ کو کس طرح فالج ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی مچی یہ بات بتائی ہے. ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق بتایا. تو انہوں نے پوچھا تو پھر آپ کو فالج کس طرح ہوا؟ کہتے ہیں مجھے فالج میری وجہ سے ہوا کہ جس دن مجھے فالج ہوا اس دن صبح میں کسی وجہ سے غصے میں تھا تو میں دعا نہیں پڑھ سکا.
تو جس کی وجہ سے میں فالج کا شکار ہو چکا ہوں۔ فالج کی بیماری اور میرے درمیان یہ دعا جو ہے وہ رکاوٹ بنتی تھی۔ تو یہ حدیث کا جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بھی خود کو بھی اسی طرح سا ایک جو معاملہ تھا وہ پیش آیا کہ عید والے دن چھوٹی عید میری الحمدللہ شکر اللہ کا عادت ہے کہ صبح شام کے اذکار باقاعدگی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں پڑھتا ہوں، لیکن چھوٹی عید پر رمضان کے بعد تو عید والے دن میں فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا کام وغیرہ کر کے مسجد کا تو تیاریاں وغیرہ کر رہے تھے تو ہم گھر چلا گیا تو میں دعا نہیں پڑھ سکا۔ تو میں جب گھر سے واپس آیا نماز پڑھنے کے لیے تو ادھر مسجد کے باہر ہی میرا کافی بڑا سمجھ لیں کہ کافی بہت میں ادھر جا رہا تھا تو جو ہم نے راستے میں جو ادھر نماز پڑھتے ہیں عید کی تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے راستے میں باہر مسجد کے باہر جو ہے وہ ربن لگایا ہوتا ہے کہ ادھر کی گاڑی کھڑی نہ کرے۔ تو وہ جا رہا تھا تو میں تھوڑی سپیڈ میں تھا تو میرا وہاں میں پاؤں اٹکا اور میں نیچے گر گیا۔ تو خیر بچ بچا ہو گیا، اٹھ کے میں اندر چلا گیا۔ لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے دوبارہ وہی سارا سین ذہن میں آیا کہ اس دن میں نے دعا نہیں پڑھی تھی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر مصیبتوں سے، مشکلات سے، نقصانات سے بچنا چاہتے ہو تو یہ عمل اختیار کرو، اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی سنہری ایک سمجھ لیں کہ کلمات ہیں جس سے ہم ہر قسم کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس دعا کو یاد تو ماشاءاللہ سب کو ہے، تو بس پڑھنے کی جو ہے وہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، تو اس کو باقاعدگی سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب نے سن لیا ہے، صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ سن لیں پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے وہی ذات الذی لا یضر مع اسمہ، وہی ذات جس کے نام سے مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، فی الارض ولا فی السماء، آسمان کی ہو یا زمین کی ہو، وہو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا اور وہی خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔